ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کیا حکومت, فواد چودھری صاحب کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کچھ ججوں سے نالاں ہیں اور وہ خفگی کا اظہار ہم نے خیر آن کیمرہ بھی دیکھا ہے, کیا ان ججز سے جان چھڑوانے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ فواد چودھری صاحب, بلاول بھٹو زرداری نے اس حوالے سے چیف جسٹس, مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان, اس کے حوالے سے جو بات کی وہ پہلے ذرا سن لیں, پھر مجھے آئی نیڈ یور انپٹ آن دیٹ. سنوائیے. کو یقین ہے کہ آئینی عدالت اگر بنتی ہے تو اس کے پہلے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہوں گے. میں کوئی پرسن اسپیسیفک ایسے نظام نہیں بنانا چاہتا ہوں جو کسی کو رول ان یا رول آؤٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو مشاورت کے تھرو کرنا چاہیے, اور کوئی حرج نہیں اگر یہ مشاورت ایگزیکٹو اور عدالت کے درمیان کیوں نہ ہو. جہاں تک چیف جسٹس کی انیشل اپوائنٹمنٹ کی کرائیٹیریا ہے کہ پرائم منسٹر کے اختیار وہ نوٹیفیکیشن کا جو پروسیس ہے, مگر میرا پارٹی کے یہ رائے تھا کہ شاید یہ تھوڑا سا گیون دا کرنٹ پولیٹیکل کانٹیکٹ مزید کرٹیسزم کا ایک پہلو ہو سکتا ہے, تو اس پہ ہم ڈبیٹ کر سکتے, اس پہ ہم سوچ سکتے ہیں. صدر پاکستان اور چیف جسٹس اور ججز کے ساتھ مشورہ کے مطابق کرے. جی فواد چودھری صاحب, آپ کے خیال میں آپ کی اب کیا انڈرسٹینڈنگ ہے جو کچھ ہو چکا 26 اکتوبر کو چیف جسٹس آف پاکستان, ناٹ دا سپریم کورٹ, کون ہوگا؟ دیکھیں, اب تو چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ رہے گا تو منصور علی شاہ ہوں گے. چیف جسٹس, یہ حکومت تو چاہتی تھی نا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ہی ختم کر دیں, ایک نئی عہدہ لے کے آ گئے تھے. وہ ظاہر ہے منصور علی شاہ نے نہیں بننا تھا. اسی انٹرویو میں جو بلاول نے پہلے ایک بڑی چلاکی اپنی طرف سے کی کہ نہیں وہ منصور علی شاہ ہوں گے. بھئی سارے لوگ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کی پارٹی کے تو نہیں ہے نا, لوگ غیرت مند بھی ہیں, وہ نہیں انہوں نے اس طرح سے کسی میں رہنا تھا. اور کوئی جج جو اس میں ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں نہیں رہنا, جس قسم کا نظام یہ وضع کر رہے ہیں. اور یہ اب کہہ رہے ہیں بنیادی مسئلہ کیا ہے. پہلا دیکھیں, کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بوجھ بڑا ہو گیا عدالتوں کے اوپر, اور اس کا سلوشن یہ بنایا ہے کہ ہم ایک اور عدالت بنا دیتے ہیں. اب سارے لوگ, پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل تھا, اب سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف سارے اٹھ کے چلے جائیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. آپ نے 50,000 کیس یہاں یا 50,000 کیس وہاں پہ ہو جائے گا. آپ ادھر بیک لاگ بننے میں تھوڑا ٹائم لگے گا نا. آغاز میں تو ایک گڈ فیل آئے گی نا آپ کو کہ 100 کیس پینڈنگ ہیں یا 200 کیس. نہیں, وہ تو نہیں ہوگا نا, پاسبل نہیں ہے. وہ تو ایسے ہی ہوگا, جج جو لگائیں گے آپ, انہوں نے اپنا کام بھی تو بڑھانا ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے. اور ہر جج آپ کو 1.5-2 کروڑ میں پڑتا ہے, مذاق تو ہے نہیں. ایک طرف آپ قرضے لے جا رہے ہیں, قرضے لے کے آپ جج بنائی جا رہے ہیں. یہ جو 2 ایڈ ہاک جج لگائے ہیں انہوں نے, آپ مجھے بتائیں انہوں نے کتنے دن کورٹ کیے اور کتنے کیسز جو انہوں نے سالو کیے ہیں جو ایکوٹل کے نہ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے, دیکھیں میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر. ایک شخص کو نوازنے کے لیے پوری عدالت ہی علیحدہ بنا دیں, تو بھائی اس کو ویسے ہی آپ فیلڈ مارشل بنا دیں اگر ساری عمر رکھنا ہے تو. آپ کہیں ججوں کا فیلڈ مارشل ہے. آپ کے خیال میں یہ کون سے ذہین لوگ تھے کہ یہ جو ابھی تک مسودے سرکولیٹ ہو رہے ہیں, جو سجیشنز, جو ترامیم, پروپوز ترامیم جو ہیں وہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں میڈیا میں, سوشل میڈیا پر, کوئی بھی شخص اس کا دفاع نہیں کر رہا. میں نہیں, صرف حکومت کی جماعت کے چند لوگ جو ہیں وہ اگر میڈیا پہ اس کا دفاع کر رہے ہیں, ریزننگ اور لاجک دے رہے ہیں, تو آپ یہ کون سے ذہین لوگ تھے؟ کوئی بھی نہیں دے رہا. حکومت میں بھی جو بیچارے ہیں, وہ دانیال آپ کو پتہ ہے پھنسا ہوا ہے مرڈر کیس میں, اس نے روز آنا ہی ہوتا ہے, وہ کیا کرے. اور دوسرا اپنا جو ہے ہمارا دوست عقیل, بیرسٹر عقیل جو ہے, اس کو تو نہیں پتا, مطلب میرا تو چھوٹا بھائی ہے, لیکن عقیل جو ہے وہ تو نہیں اس طرح, اس کو کیا پتا کہ کیا چل رہا ہے. یہ جو اپنا آپ کہنے ان کے پاس بھی مسودہ نہیں تھا پہلے سے؟ کیا پتا ہے, مطلب دانیال اور عقیل جو ہے, دیکھیں میرا پرسنلی میرا ان دونوں سے, حکومت نے ان کو, تارڑ صاحب نے دیا تو ہوگا کہ یہ ہم لا رہے ہیں. تارڑ صاحب کے پاس خود نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس. ابھی دیکھیں سب سے انٹرسٹنگ بات اسی وقت ہونی ہے جب منصور, عوان اور اعظم تارڑ نے اپنے عہدے سے علیحدہ ہونا ہے نا, پھر آپ نے ان کا انٹرویو کرنا ہے, تو مزہ اس وقت آنا ہے, پھر انہوں نے بتانا ہے کہ کیا ہوا تھا. اچھا, آپ کو لگتا ہے وہ بتائیں گے؟ کیوں نہیں بتائیں گے, جب علیحدہ ہو جائیں گے. ابھی تو پتہ نہیں چمٹے کیوں ہوئے, حالانکہ دونوں میرے مطلب بھائیوں کی طرح ہیں. آئی ہیو اے ہیوج ریگارڈ فار بوتھ آف دیم ایکچولی, یہ چاروں ہی. تو اعظم نذیر تارڑ ہے, مطلب منصور ہے, نہ ان کو کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے, نہ ان کی کوئی پریکٹس کا ایشو ہے. ان کے کیریئرز اپنے اتنے بڑے ہیں, پتہ نہیں کیوں چمٹے ہوئے ہیں, اور ان کو پتہ ہے غلط کرنے جا رہے ہیں. یہ بڑی مجھے ان کا افسوس ہے ان دونوں کے اوپر. دیکھیں, ایک ہارورڈ سے پڑھا ہوا بندہ ہے, وہ برطانیہ سے پڑھا ہوا بندہ ہے, ساری عمر آپ لوگ جو ہیں وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں, کیا ہے, تو پھر کیوں پیسے ضائع کروائے ہیں ماں باپ کے. یہیں سے اتنے کی جو مدرسے جو پڑھ لیں, طالبان کے پاس چلے جاتے, جس طرح وہ جاہل بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم وہ میوزک کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے, ترانے کے اوپر. تو اگر آپ کا مینٹل لیول وہ ہے,
اور آپ یہاں پہ آ گئے ہیں تو پھر کیا بندہ کر سکتا ہے؟ پھر سوسائٹی سے ہی بندے کو مایوسی ہو جاتی ہے. اچھا آپ نے ٹویٹ کیا کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہا تھا یا بننے جا رہا ہے یا جس کو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں ججز کے بارے میں آپ نے کہا کوئی اشارتاً کوئی کہا کہ حافظ احسان کھوکھر، حسن رضا پاشا، یہی رہ جائیں گے نا، باقی کون بندہ ہے؟ یہی رہ جائیں گے ہمارے دوست. اچھا آپ نے ذرائع تفنن کہا تھا بٹ یو آر ناٹ شیور. نہیں میں شور ہوں یہی لوگ ہوں گے، تو فکر نہ کریں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا اگر بن جائے تو یہی ہوں گے، ججز ہوں گے. حافظ صاحب ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ اچھا اور بھی ہیں 2-3. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنی پاسبلٹی ہے اب یہ جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، منیر ملک صاحب کی ہم سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک، ہم مختلف جو وکلاء رہنما ہیں ماضی میں جن کے وکلاء تحریک میں بڑے کردار رہے ہیں وہ سب وہ وائبز دے رہے ہیں اب اس وقت کہ کوئی اس قسم کی چیز ہوگی. کیا پاسبلٹی آف لائرز موومنٹ وہ آپ ختم سمجھیں کیونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرافٹ نہیں آ رہا، نہیں ہوگی اٹیمپٹ، یا پھر وہ ہے؟ تو پھر بھی ہوگی. اب لائرز موومنٹ تو پھر بھی ہوگی. وہ جو کہا تھا نا عطر من اللہ صاحب نے کہ ہم کالے بھونڈ ہیں، یہ ایکچولی جو ہے نا یہ انہوں نے بڑی ایک بات صحیح کی ہے. وکیلوں کو مسلسل 2 سال سے بار ایسوسیشن کے ساتھ مل کے ایک دبایا گیا ہے. بارز ان کو کوئی عزت نہیں. میں سپریم کورٹ کا وکیل تھا، مجھے سپریم کورٹ سے اٹھا لیا، اور اس وقت کا جو صدر تھا اپنا زبیری، وہ اس نے بات ہی نہیں کی، وہ بھی پیسے کمانے میں لگا ہوا تھا اس وقت. اب تو خیر بڑا بڑھ کے بول رہے ہیں وہ بھی. اور یہ اپنا بندیال صاحب تھے، انہوں نے بھی ہی لکڈ ادر وے. کوئی وکیلوں کی عزت نہیں رہ گئی. بار سے اٹھا لو، گھر سے اٹھا لو. اب یہ ایک بات ایک بالکل کونے پہ آ گئی ہے. تو اب یہ وکیل سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے اور یہ ڈیفینیٹلی اس پہ ریئیکشن آئے گا. صحیح. اچھا میں فیصل وابڈا کا تبصرہ سن رہا تھا، وہ بڑے نالاں سے بڑے غصے میں نکلے پارلیمنٹ سے. تو ہمارے کچھ دوست رپورٹرز ہیں ان سے سوال کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو نکمے اور نااہل لوگ ہیں ان سے اور کیا توقع کی جا سکتی تھی، کیا ایکسپیکٹ کیا جائے. تو گاڑی میں بیٹھے وہ چلے گئے. سوال مجھے یہ بتائیں کہ ناکامی تو ہے ایک ایسی جس نے سٹینڈ آؤٹ کیا، بالکل حکومت نے اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنا دیا تھا اور پھر پتہ چلا کہ جو کچھ ہوا. ناکامی کے اوپر سزا بھی ملے گی، ان پنشڈ جائے گی آپ کے خیال میں، یا پھر پنشمنٹ ہوگی اس کی؟ نہیں، کوئی پنشمنٹ ان کی کیا ہونی ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ عمران خان اتنے بڑا ہے اس وقت، پی ٹی آئی تو خیر کوئی نہیں، عمران خان بہت بڑا ہے، تو اس لیے یہ لوگ ڈرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اکٹھا ہی رہنا ہے. وہ ایشو نہیں ہے. فیصل وارڈا کی بات دیکھیں، یہ تو صحیح ہے نا کہ جو انجوائے کر رہے ہیں منسٹریز سب کچھ وہ کر رہے ہیں، جب بھی کوئی بات آتی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں بھی جو زیادہ تر اپنا ہے نا جی اس وقت ٹیم، مجھے نہیں پتا کہ پہلے کوئی گورنمنٹس میں یا پالیسیز میں یہ کتنا انوالو رہے ہیں. نون لیگ نے ہمیشہ یہ کیا ہے، اور پیپلز پارٹی میں یہ بھی یوز اینڈ ابیوز ہی کریں گے. انہوں نے بھی ہے، جب تک ان کو سرو ہو رہا ہے یہ ساتھ ہے، جب نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ کوئی اتنا کوئی کہہ لیں کوئی پرنسپلڈ ریلیشن شپ تو ہے نہیں. تو جو ناکام جب ہو جاتے ہیں تو وہ ڈسٹینس کر لیتے ہیں خود کو، کامیاب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں جی ہم نے کیا، اور گروپ بنائے ہوئے ہیں. اب جس طرح سے دیکھیں نا، فیصل کہہ تو ٹھیک رہے نا، اب جس طرح ہم نے ابھی ذکر کیا نواز شریف کے جو قریبی لوگ ہیں وہ فوراً ڈسٹینس کر رہے ہیں، جی نہیں نواز شریف تو تھے ہی نہیں، انہوں نے بچا لیا. ایک صاحب نے تو کہا پی ٹی آئی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ نہیں. ہاں کہ اولیو برانچ ایکسٹینڈ کر دیا ہے، زیتون کی شاخ جو ہے وہ دے دی ہے، بڑا جناب بڑی مہربانی کر دی ہے. تو یہ تو ان کی حالت ہے نون لیگ کی. تو وہ اس حساب سے فیصل وارڈا کی جو آئی وڈ سے کہ جو ریئیکشن ہے وہ ہے تو جسٹیفائڈ ہے. صحیح. اچھا اب اس سارے معاملے میں اب کچھ خبریں یہ بھی اب ظاہر پن پوائنٹ کرنے کی کہ وہ ذمہ دار تھا، نہیں وہ ذمہ دار تھا. صدر مملکت گئے مولانا کو منانے، وزیر اعظم گئے، وزیر داخلہ گئے، وزیر قانون گئے، وزیر اطلاعات گئے، وزیر خارجہ گئے، ایک کے بعد ایک بندہ گیا اور انہوں نے جا کے ملٹیپل ملاقاتیں کی. بلاول گئے، وکٹری کے نشان بنے. آپ کے خیال میں کیا ترامیم اتنی بھونڈی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان ان کی کسی بھی صورت حمایت نہیں کر سکتے تھے، یا پولیٹیکلی پی ٹی آئی نے ان کو اچھا مینج کر لیا اور حکومت ناکام ہو گئی؟ ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب دیٹ؟ یہ سب اگر آپ دیکھیں نا کہ جو بھی ڈیسیجن میکر ہیں اس گورنمنٹ میں، ابھی تک ایک بھی فیصلے میں میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ڈیٹیلز میں وہ نہیں گئے. اینڈ دا ڈیول لائز ان دا ڈیٹیلز. اگر آپ یہ تو ابھی شکست ہے نا، آپ اس سے تھوڑی دیر پیچھے چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے پارٹی کو بین کرنا ہے. پارٹی کو بین کرنے کے لیے جب آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ یہ تو انٹرنیشنل پریشر بڑا آ جائے گا، وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا. اس کے بعد اس سے پیچھے چلے جائیں آپ، انہوں نے جو ججز، وہ غالباً سپریم کورٹ میں پاس بھی نہ ہوتے.
सुप्रीम कोर्ट ही जाना था ना रेफरेंस. हाँ, सुप्रीम कोर्ट ही जाना था, उन्होंने वो भी नहीं देखी. उसके बाद रिजर्व सीट्स के ऊपर इन्होंने कहा कि कोई मसला ही नहीं, हम मैनेज कर लेंगे. मैनेज नहीं कर सके. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मैनेज करना था, मैनेज नहीं कर सके. जो ओवरऑल आप देखें कि इलेक्शन सबसे, अगर आप पीछे हो जाए शुरू, तो फिर तो देखें IPP चली ही नहीं, किक स्टार्ट ही नहीं हो सकी. इलेक्शन रिजल्ट्स इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, मैनेज नहीं हो सके. उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए इतनी नेकेड धांधली करनी पड़ी कि अब हुकूमत की लेजिटिमेसी ख़त्म हो गई उस सारे मामले में. तो एक सीरीज ऑफ आई वुड से ब्लेंडर्स है इन, और स्पेशली आफ्टर इलेक्शंस उसमें बहुत इजाफा हो गया, एंड ये लेटेस्ट है उसमें. सो मेरे ख्याल में अभी तक जो आई कैन सेफली से कि जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो डिटेल्स में उसके रिपरकशंस नहीं देख रहे, कॉस्ट नहीं देख रहे कि कॉस्ट क्या होगी जो फैसले. बट यू थिंक कि इसका मलबा किसी पर नहीं गिरेगा? मौजूदा सेटअप में, मौजूदा निज़ाम में, मौजूदा हुकूमत में कोई शख्स ऐसा नहीं है कि नहीं, कोई ऐसा whose job is in नहीं. danger? उसकी वजह यह है कि इमरान खान बहुत बड़े, लेकिन जॉब तो शहबाज शरीफ ही की स्टेक पे होनी चाहिए ना, और किसकी होनी है. तो शहबाज शरीफ साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी अच्छी खुशामद वो करते हैं, उन जितना हुनर अभी किसी के पास है ही नहीं. उसके लिए तो पैदा होने के लिए भी 7 नस्लें चाहिए. तो इसलिए वो शहबाज शरीफ साहब अपनी जगह पे हैं, और इमरान खान इज़ टू बिग पोलिटिकली. जब तक इंक्लूजन इमरान खान की फैसला नहीं होता पॉलिटिक्स में, मौजूदा सेटअप को. अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्लेम किया जिस दिन ये सारा एपिसोड चल रहा था, उन्होंने कहा कि PTI ने हमें कहा था खुद अप्रोच करके कि हम इन तरमीम के हक में आपके साथ राजी हैं, ख्वाजा आसिफ को अप्रोच किया, दिसंबर में कर ले, दिसंबर में हम आपको हेल्प करेंगे. डिड दैट एक्चुअली हैपन? बात यह है कि अगर PTI इन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इस पार्लियामान से अप्रूव कराने में शायबा भी है कि वो साथ देती है, तो PTI का जो नैरेटिव है बुनियादी कि ये पार्लियामेंट फॉर्म 47 की पैदावार है, वो गिर जाता है. और PTI तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी किसी को अगर वो इस किस्म की कोई जुर्रत भी करे कि वो इस मामले के ऊपर आगे बढ़ सकता है. सो PTI ने इस हुकूमत को और कॉन्स्टिट्यूशन को हरगिज़ नहीं मानना किसी तब्दीली को, और अगर वो मानेंगे जो PTI का गद्दार होगा जो ये करेगा. ठीक. अच्छा, PTI का अब फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी? कुछ चीज़ें तो मैं तस्करा कर चुका, कुछ वीडियो बयानात जो हैं हम उनके लोगों के अब आ रहे हैं, कोई KP में इनके MNAs के जाने की या फिल वक्त शिफ्ट होने की इतलात हैं, कुछ KP हाउस में मुकीम है. लेकिन अब लाहौर का जलसा इज़ ऑन द कार्ड्स 22 सितंबर. तो आपके ख्याल में कि इस वक्त गिवन सिनेरियो में संजानी जलसा एक मुख्तलिफ सूरत हाल में हुआ था, अब 22 सितंबर लाहौर, ये एक बड़ा गेंद तहरीक इंसाफ को अपेरेंटली मिला है. तो 22 सितंबर का जलसा डू यू थिंक कि इमरान खान तो कह रहे हैं कि होना चाहिए, तो पीछे तो नहीं हटेंगे अब उससे, तो उस पर तो एक दरख्वास्त भी चलेगी अब लाहौर हाई कोर्ट के, इसको NOC के बगैर भी हो जाना चाहिए. NOC जलसों NOC कौन लेता है? ये तो अभी वैसे चूँकि वो अरेस्ट करते हैं, लोगों को मारते हैं, पकड़ते हैं, एक बर्बरियत और फस्तायत का दौर है, इस वजह से ये होता है. वरना जलसों में कहाँ कोई इतने बड़े इशू तो नहीं होता. लेकिन देखिए, ये जलसा जो है इससे तलखियाँ मज़ीद बढ़ेंगी. एक ही काम होगा, तलखियाँ मज़ीद बढ़ेंगी. हुकूमत में अगर मैं हूँ और मैं हुकूमत को एडवाइस कर रहा हूँ, तो मेरी तो सजेशन ये होगी ना कि हुकूमत में तो काम होना चाहिए, सोसाइटी में काम होना चाहिए, लगे कि बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, ताकि एक हर वक्त की चिक चिक खर तो नहीं लगी रहनी चाहिए. इस हुकूमत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दे क्रिएट काइंड ऑफ आई वुड से कि नॉइज एवरी डे विदाउट रीज़न. अब ये जलसा आप रोक के, इस जलसे को आप देखें, ये रोक रहे हैं अभी से जो है वो शुरू हो गया. सलमान के घर के ऊपर छापा पड़ा है, बाकी और लोगों के घरों पे छापे पड़े हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कुट रहे हैं, उसकी वीडियोस आ रही हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है. अब एक नॉइज़ उससे जो है वो पैदा होता है. जैसे हुकूमत की इंस्टेबिलिटी जब भी सोसाइटी में होती है, उसका नुकसान सबसे ज़्यादा तो हुकूमत को होता है. अब इस जलसे से भी एक तलखियाँ मज़ीद बढ़ेंगी, इंस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी, और असल लेकिन जो इम्पैक्ट आना है वो बहरहाल अब लॉयर्स मूवमेंट का है. अब PTI की मूवमेंट का इम्पैक्ट, अब अगर एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट अगर आप मुझे कहें तो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इज़ द लॉयर्स मूवमेंट. PTI की स्ट्रीट मूवमेंट थोड़ी पीछे रहेगी. अच्छा, उसमें भी किक स्टार्ट होने का इम्कान आप कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर है? अब राइप हो गई है सारी सिचुएशन है ना. फाइनली ज़रा मुझे ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी अपनी जगह, स्टेटमेंट गवर्नमेंट की अपनी जगह, अगर चीफ जस्टिस
منصور علی شاہ بنتے ہیں پاکستان کے 26 اکتوبر کو تو خواجہ آصف کا اور حکومت کا جو یہ خدشہ ہے کہ وہ 8 فروری دی پٹیشن لگی دی ہے تے نبڑ لوانگے، تو کیا یہ 8 فروری کا الیکشن کھلے گا، یہی خطرہ ہے حکومت کو؟ میرا نہیں خیال، منصور علی شاہ صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں، وہ بڑا پرانا جانتا ہوں، وہ بڑے بیلنسڈ آدمی ہیں، وہ کبھی بھی آؤٹ آف بیلنس نہیں ہوں گے، نہ ہی وہ کتنا ریونجفل آدمی بھی نہیں تو یہ کہ یہ میرے خلاف ترمیم لے آئے تھے تو میں انہوں نے نبڑ لاؤں گا، ایسا بھی نہیں ہے، وہ بیلنسڈ آدمی ہے. اینڈ اٹ ول بی امپورٹنٹ، بٹ یہ ضرور ہوگا کہ جوڈیشری جتنی ہیلپ لیس ہے اس وقت کہ اتنی ہیلپ لیس نہیں رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا پھر کہ ججز جو نیچے ہیں وہ خط لکھیں، جس طرح فائز عیسیٰ نے تو وہ خط ہی نہیں لگایا. آئی مین ججز کے گھروں پہ آپ کیمرے لگا دیں، ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جائیں، کرنٹ لگائیں، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کو بزنس ایز یوزول لیں. یہ نہیں ہوگا منصور علی شاہ کے دور میں. سو وی ول ہیو سم آئی وڈ سے ریسپیکٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ول بی ریسٹورڈ. صحیح، چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے شیخ روہیل اصغر سے اور اس سارے ڈیزاسٹر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے مسلم لیگ نواز کے ہی ایک سلائٹلی ڈفرینٹ اینگل سے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.